آستانہ بنا کر نقش بندی اور قادری لکھ کر بڑے بڑے میلاد کراتے ہیں، ساری ساری رات لاؤڈ سپیکر میں نعتیں وغیرہ پڑھتے ہیں، ڈانس بھی کرتے ہیں۔ کیا صحابہ کرام سے کوئی ایسا سلسلہ ملتا ہے؟ میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے صحابہ کرام ڈانس وغیرہ جیسی حرکتوں سے پاک صاف تھے۔ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا آپ کے صحابہ کرام رقص کرنے والے ہوں، ڈانس کرنے والے ہوں۔ وہ بڑے پاکیزہ لوگ تھے، اور باقی رہ گیا پوری رات لاؤڈ سپیکر لگا کر نعتیں وغیرہ پڑھنا۔ تو میرے بھائی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کرنا اچھی بات ہے، لیکن آپ کی شان بیان کرتے ہوئے لاؤڈ سپیکر لگا کر سارے محلے کے لوگوں کی نیند خراب کرنا، انہیں تنگ کرنا، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے، گناہ ہے۔ جو ٹائم لوگوں کے سونے کا ہے انہیں سونے دیں، بلکہ دن کے ٹائم بھی ہو سکتا ہے کہ آپ جاگ رہے ہوں، کوئی اور سونا چاہتا ہو، تو اس لیے محلے کے لوگوں کو خراب کرنا، تنگ کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان وہ ہے جس سے دیگر مسلمان محفوظ رہیں، انہیں تکلیف نہ دے، انہیں تنگ نہ کرے، نہ زبان کے ذریعے نہ ہاتھ کے ذریعے۔ تو اس لیے یہ عمل غلط ہے۔ اور ان نعتوں کی طرف بھی دیکھنا پڑے گا، نعتیں کیسی ہیں۔ کئی دفعہ نعتیں ایسی ہوتی ہیں جن میں کفریہ شرکیہ کلمات ہوتے ہیں، تو پھر یہ نعتیں حرام ہوں گی، غلط ہوں گی۔ نہ ایسی نعتیں پڑھنی چاہیے، نہ ایسی نعتیں سننی چاہیے، ورنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف میں کلمات کہنا بہت اچھی بات ہے۔ لیکن یہاں پہ ایک اور مسئلہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی ہے، لیکن عام طور پہ سادہ گفتگو میں آپ کی شان بیان کی ہے، شعروں میں نہیں۔ شعروں میں بہت کم انہوں نے آپ کی شان بیان کی ہے۔ عام طور پہ جو انہوں نے آپ کی شان بیان کی ہے سادہ الفاظ میں۔ لیکن ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عام گفتگو میں شان کم بیان کرتے ہیں، زیادہ بیان کرتے ہیں شعروں میں، جنہیں نعتیں کہا جاتا ہے۔ اور نعتیں بھی ایسی جن میں وہ الفاظ ہوتے ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں، اور پھر جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں، پڑھنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو یہ تو سمجھ آتی ہے کہ آواز بڑی خوبصورت ہے، یہ سمجھ نہیں آتی کہ پیغام کیا دے رہا ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کہنا کیا چاہتا ہے۔ جبکہ عام گفتگو میں اگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بتایا جائے کہ آپ ایسے نماز پڑھتے تھے، ایسے آپ نے حج کیا، ایسے آپ نے عمرہ کیا، بیویوں سے تعلقات ایسے تھے، اور صحابہ کرام سے تعلقات ایسے تھے، ایسے آپ نے جہاد کیا، تو سادہ الفاظ میں لوگوں کو بتایا جائے تو لوگوں کو جلد سمجھ آتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا تھی۔ تو اس لیے میرے بھائی، خلاصہ کلام یہ ہے کہ شعری انداز میں آپ کی شان بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر اس میں شرکیہ اور کفریہ کلمات نہ ہو، اور اگر اس کے ذریعے لوگوں کو تنگ نہ کیا جا رہا ہو۔ باقی بھائی نے کہا جی میلاد کراتے ہیں، میلاد سے کیا مراد ہے؟ اگر میلاد سے مراد یہ ہے کہ نعت یا محفلیں، تو ان کے بارے میں پہلے بتا چکا ہوں، اور اگر اس سے مراد یہ ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جشن ولادت منانا، تو یہ چیز صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اور دین کا وہ کام، کوئی بھی ایسی عبادت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہ ہو،
وہ دین نہیں بن سکتی. دین وہی رہے گا جو نبی علیہ السلام ہمیں دے کر گئے ہیں. تو اس لیے ایسے کاموں سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. نبی علیہ السلام کا جشن ولادت، آپ کے یوم پیدائش کو بطور عید منانا، یہ چیز شروع ہوئی ہے 4 صدی کے شروع سے. اور سب سے پہلے اس کی ابتدا کرنے والے مصر کے وہ رافضی حکمران تھے جو صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے تھے. اس کا سنگ بنیاد انہوں نے رکھا ہے. اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو نبی علیہ السلام سکھا کر جاتے. جناب ابو بکر اس کی بنیاد رکھتے، جناب عمر یہ کام شروع کرتے، جناب عثمان و علی سے اس کی بسم اللہ ہوتی، صحابہ کرام میں سے کوئی یہ کام کرتا، تابعین میں سے کوئی یہ کام کرتا. لیکن چونکہ یہ کام اچھا نہیں تھا، اس لیے اس کی ابتدا ان رافضی لوگوں سے ہوئی ہے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، جو قرآن پاک کو نہیں مانتے، جو ابو بکر صدیق کو نہیں مانتے، جو جناب عمر کو نہیں مانتے، جو جناب عثمان کو نہیں مانتے. تو اس لیے میرے بھائی یہ کام دین نہیں ہے، بدعت ضرور ہے.